اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اونچی آواز سے پڑھیں اللہم صل علی مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب. بآواز بلند پڑھیں واتوب الیہ. بار بار پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سورہ کوثر میرے ساتھ پڑھیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر پڑھیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آنکھیں بند کر کے جو لفظ پڑھیں ساتھ والے کو چھوڑ دیں. بس اتنا دماغ میں رکھیں اور آنکھیں بند کر لیں کہ آج کی رات اللہ رب العزت صدا دے رہا ہے کہ کون میرے سے بخشش مانگ رہا ہے کہ میں اسے بخشوں، اور وہ صدا کرنے والے آپ اور میں ہیں. مل کر پڑھیں گے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میرے ساتھ مل کر ہی پڑھے گا، میرے پیچھے پیچھے نہ پڑھیے گا. سورہ کوثر پھر پڑھیں گے. پڑھنا شروع کریں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر هو الابتر. پھر پڑھیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
وأتوب إليه۔ آج مل کر ہم یہ والی جو ابھی صدا پکاریں گے یہ قاری عزیز الرحمان صاحب مرحوم ان کے لیے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا یہاں پر کریں گے۔ استاد جی کے درینہ دوست تھے، ان کے لیے یہ صدا اپنے رب کی بارگاہ میں بطور جرگہ پیش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ صدا اپنے اپنے والدین کے لیے، چاہے زندہ ہیں چاہے دنیا سے پتہ کر گئے، بخشش کی دعا ان کے لیے پھر بھی کرتی ہے۔ یہ صدا ان کے نام سے محبت سے پڑھے اپنے اپنے والدین کی بخشش کے لیے۔ میں مولانا حبیب الرحمان چشتی صاحب کا تصور دماغ میں رکھ رہا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنے رشتہ داروں کو دماغ میں رکھیں جو دنیا سے پتہ کر گئے، جو یہ حیات ہے، ان کے لیے صدا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور میرا مالک ایسا مالک ہے کہ وہ فرشتوں سے یہ بات فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ باقی بندوں کے لیے جو چیز مانگے اس مانگنے والے کو پہلے وہ عطا فرما۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ صدا بلند کرتے ہیں، ہمارا رب ہمارے لیے صدا بلند کرے گا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو اب صدا لگائیں گے یہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، جو رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمائے، والدین پھر رشتہ دار پھر پڑوسی، اسی حدیث کو مد نظر رکھ کر آقا کریم کا فرمان میں آپ کے ذریعے پورا کروا رہا ہوں، اللہ اس کا اجر ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ اپنے پڑوسیوں کے لیے پڑھیں گے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اولی صدا اپنے محسنین کے لیے، اساتذہ کے لیے بھی، اور میں اپنے محسنین میں مسجد کے ساتھ جملہ جڑے ہوئے لوگ، شمس الدین صاحب، حاجی حفیظ اللہ صاحب، سلیم صاحب، راجہ بنارس صاحب، بابا جی خادم، اقبال صاحب، ان سب احباب کو دماغ میں رکھ کر آپ بھی اپنے اپنے محسنین، اور رسول اللہ کی حدیث ہے اگر اپنے محسن کو کچھ پلٹ نہیں سکتے نا تو کم از کم اس کے لیے شکریہ کا لفظ ہی بول دینا چاہیے یا اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ اپنے محسنین کو دماغ میں رکھیں اور ان کے لیے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو دماغ میں رکھیں اور 3 دفعہ اپنی ذات کے لیے استغفار کریں گے۔ 3 دفعہ کریں گے، رکیے گا نہیں، اپنے اپنے گناہوں کو دماغ میں رکھتے ہیں، میں بھی رکھ رہا ہوں، آپ بھی رکھیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ेंगे, उसके बाद 2-4 बातें पढ़े, मिलकर पढ़े, तवक्कुफ ना करिएगा, पीछे पीछे नहीं, मिलकर पढ़े। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। सिलसिला चलता रहेगा। मुख्तसर सी हाज़िरी के बाद एक दोस्त है बड़े करीबी, उनकी तरफ हाज़िरी के लिए भी जाना है और उनकी बार बार कॉल आ रही है, तो 2-4 बातें जो नौजवान बच्चे हैं इनके लिए करूँगा। जो बिल्कुल अभी बच्चे हैं इनकी बेस नहीं होगी, तो इस हवाले से इस ज़मन में इनके लिए कुछ बातें गोश गुजार करना चाहता हूँ। शब बारात, आज हम 15 शाबान को बैठे हुए हैं। शब बारात है क्या? शब का मतलब है रात। बोले शब का मतलब क्या है? बारात। आप उर्दू में भी एक लफ्ज़ सुनते हैं, उससे मुराद यह है कि किसी की दुल्हन लाने वाली, जो आप बोलते हैं कि आज हम बारात पर जा रहे हैं, वो लफ्ज़ और है, ये लफ्ज़ अरबी का है। अरबी से जो लफ्ज़ का माना बनता है हमारी उर्दू में, इस वाली शबे बराअत का, इस बराअत का मतलब क्या है, ये बच्चों के दिमाग में बैठना चाहिए। शब का मतलब क्या हो गया? कुछ बच्चे दिमाग में बैठे होंगे ना, सोच आ रही होगी कि आज की रात हम बैठते क्यों हैं, जमा क्यों होते हैं, तो आसानी हो जाएगी, इसके बाद बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी चीज़ समझने में या किसी को समझाने में। शब का मतलब है रात, बराअत का मतलब है माफ़ी मांगने की, माफ़ी मिलने की। मांगना भी ले सकते हैं इसका माना, और इसका माना ये भी ले सकते हैं कि माफ़ी मिलने की। अब जब शबे बारात का लफ्ज़ जुड़ेगा तो माना क्या बदलेगा? माफ़ी मिलने की रात। अच्छा, इसे माफ़ी मिलने की रात कहते क्यों हैं? इसे माफ़ी मिलने की रात इस वजह से कहते हैं कि इसके बारे में हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ये इरशाद फरमाया। और एक बात दिमाग में रखिएगा, दिमाग में बात रखिएगा कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने बड़े हुक्म इरशाद फरमाए हैं, लेकिन कुछ हुक्म ऐसे हैं कि वो बगैर हदीस के समझ ही नहीं आते। मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल देकर आगे चलूंगा। कुरान मजीद को आप खोलें, सूरह बकरा में आप पहुंचे और वहां पर आप उस आया मुकद्दसा पर पहुंचे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजा की फर्जियत का ऐलान किया और सहरी के औकात बयान किए। मैं तर्जमे के साथ ही बयान करता हूं ताकि बच्चों को भी, जवानों को भी समझने में आसानी हो जाए। और अल्लाह ने हुक्म ये दिया कि ए मोहम्मद अपने सहाबा से फरमा दे, लोगों से फरमा दे, हुक्म ये इरशाद फरमा दे कि उस वक्त तक सहरी खाएं, उस वक्त तक सहरी खाएं जब तक सफेद धागा काले धागे पर गालिब ना आ जाए। बस कुरान में ये हुक्म आया, सफेद धागा काले धागे पर गालिब ना आ जाए उस वक्त तक खाएं। बस सहाबी रसूल ने ये बात सुनी, अपने घर चले गए और उन्होंने क्या किया कि जब सहरी का वक्त आया ना, तो अपने तकिए के नीचे, तकिया समझाने के लिए लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उनके तकिए भी बड़े सादे होते थे, जिस तरह रसूलुल्लाह का घर मुबारक सादा था, सहाबा के भी सादे ही लिबास ओढ़ने बिछोने थे। उन्होंने वो जो लिहाफ रखा था उसके नीचे 2 धागे रख दिए, एक सफेद एक काला, साथ खाते जाते, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे उठा कर देखते, फिर देखते सफेद सफेद है, काला काला है, फिर खाने लग जाते। स्पीकर तो थे नहीं, सहरी का ऐलान होता, बंद किया जाए,
سارے اب وہ بار بار کھائیں، بار بار دیکھیں، بار بار کھائیں، بار بار دیکھیں. اتنے میں تھوڑی دیر بعد جب آسمان پر نظر ڈالی کمرے سے باہر آ کر تو وہ بالکل سفیدی پر چلا گیا. تو بڑے پریشان ہو گئے، آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے. یا رسول اللہ، کل آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ رب کہتا ہے سفید دھاگا کالے دھاگے پر غالب آ جائے، کھانا چھوڑ دیں. میں نے 2 دھاگے رکھے تو رسول اللہ مسکرا پڑے. رسول اللہ نے فرمایا اس سے مراد میری حدیث تمہیں سمجھائے گی. قرآن کے بہت سارے حکم ہیں لیکن وہ بغیر صحابی رسول بھی وہ اللہ کے رسول کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. رسول اللہ نے فرمایا سفید دھاگے سے مراد صبح کا نور ہے اور کالے دھاگے سے مراد پچھلی رات کی تاریکی ہے. اور ایسے ہی قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. آپ ساروں نے سنا قرآن نے حکم دیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. بھائی کیسے قائم کرو نہیں بتایا. صحابہ بھی پریشان ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ بار بار حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. یا رسول اللہ کیسے فرمائیں گے؟ فرمایا میری حدیث سے ہی پتہ لگے گا کہ کیسے قائم کرنی ہے. اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اب میں تمہارے سامنے نماز پڑھنے لگا ہوں، جیسا جیسا مجھے دیکھو ویسا ویسا کرو، یہی نماز ہے. یہاں سے ایک قانون پتہ لگا، بہت سارے حکم اللہ دے دیتا ہے لیکن مبہم رکھ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. وہ چھپاتا کیوں ہے؟ تاکہ اللہ کے بندے در مصطفیٰ پر آئیں. اللہ در مصطفیٰ پر جھکانا چاہتا ہے اور ہم در مصطفیٰ پر جھک جائیں گے تو اللہ کو پا لیں گے. اسی لیے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت ایسے ملے گی کہ رسول کی کرو. رسول کی اطاعت ہمارے لیے لازمی رکھ دیا. تو شب برات کا بھی کچھ معنی یوں ہی سمجھ لیجئے. اللہ نے رات دی، کیوں دی؟ وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے جمع غفیر میں بیٹھ کر فرمایا میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے پہلی امتوں میں آئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 لوگوں کا ذکر فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے، روایت کے الفاظ میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، ہم تھوڑے والوں کو لے لیتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ نے اتنی زندگی عطا فرمائی بنی اسرائیل کی قوم میں سے کہ صرف 80 سال ان لوگوں نے صرف جہاد کیا ہے. صرف جہاد کی ان کی عمر 80 سال بنتی ہے. صحابہ کرام حسرت سے بول پڑے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم 80 سال جہاد کر ہی نہیں سکتے، ہماری عمر ہی بڑی تھوڑی ہے. ہم 80 سال کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہماری عمر ہی بڑی تھوڑی ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا اے محمد، ہم نے آپ کو آپ کی امت کو لاڈلا رکھا ہے، ہم آپ کی امت کے لوگوں کو کچھ راتیں دے دیں گے، وہ راتیں اتنی افضل بنا دیں گے کہ ان میں کوئی ایک رات میں عبادت کرے گا 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا جائے گا. اور اس میں لیلۃ القدر دے دی، شب برات دے دی، عید الفطر کی رات دے دی. اور لیلۃ القدر میں جو ہمیں طاق رات میسر آ جائے ان میں سے کوئی بھی لیلۃ القدر کی رات اللہ نے ہمیں عطا فرما کر کہا ان کی 80 سال جہاد کی صرف عمر، جوانی الگ، بچپن الگ، بڑھاپا الگ، وہ عمر ملائے تو بڑی لمبی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہماری اتنی عبادت کیسے ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنے؟ فرمایا کچھ راتیں اللہ نے تمہیں تخصیص کے ساتھ عطا فرما دی ہیں، میں اور آپ اتنا خوش نصیب ہیں. انہی راتوں کا ذکر کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو 15 کی رات آتی ہے، نصف رات، اس میں اللہ رب العزت مغرب کے آغاز کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اللہ رب العزت صدائیں بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا بخشوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا رزق دوں. یہ ساری حدیث مبارکہ آپ سنتے آئے ہیں. تو دوستان مکرم، اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی تشریف لے کے جنت البقیع میں رسول اللہ نے اس رات میں عبادت فرمائی، نفلی عبادت فرمائی. ہاں یہ بات یہاں تک ضرور ہے کہ نفلی عبادت اپنے گھر میں جتنی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تسکین ملتی ہے. میرے اور آپ کے پیارے رسول نے فرائض مسجد میں ادا کیے، سنتیں گھر میں ادا فرمائی، نوافل بھی رسول اللہ نے گھر میں ادا فرمائے. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا اس پیش نظر کے گھر میں شاید سونے والے جلدی سو جائیں یا کسی کی طبیعت اچھی نہ ہو جائے تو نوافل وہاں پر شاید پڑھنے کا موقع نہ ملے، شاید کوئی بیمار ہے تو وہاں پر عبادت نہ ہو سکے. ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے ایک جرگے کی صورت میں اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا.
ہم اسی کے پیش نظر چل رہے ہیں، لیکن زیادہ زبردست یہی ہے تنہائی میں عبادت کی جائے. اور آپ کو تنہائی میں عبادت کا نماز عشاء سے لے کر یہاں بھی 10:30 بجے تک کا تقریباً ٹائم دیا گیا، لیکن یہاں پر ان ساری بات کے ساتھ ایک بات بڑی خاص بیان کروں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک یہ فضیلت والی رات ہے، لیکن اللہ اس رات میں کچھ لوگوں کی بخشش بالکل بھی نہیں کرتا. میں نے اور آپ نے اس رات کو اللہ کو راضی تو کرنا ہے، لیکن یہ حدیث بھی ساتھ لے کر جانی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس رات میں کچھ لوگوں کی بخشش بالکل بھی نہیں کرتا. نمبر 1 کس کی بخشش نہیں کرے گا؟ مشرک، جو شرک کرتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ یہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس پر قائم رہتا ہے شرک پر کبھی بخشش نہیں دیتا جب تک پکا توبہ نہ کر لے. توبہ کرے گا تو ظاہری بات ہے پرانے گناہ دھلیں گے، لیکن جب تک وہ شرک کرتا رہے گا پھر بخشش کی دعائیں بھی کرتا رہے، نیکیاں بھی کرتے رہے، اللہ کہتا نہیں. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا. میں اور آپ بڑی خوشی سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف یہ حدیث مبارکہ بیان کروں گا بس، لیکن اسی حدیث میں میرے اور آپ کے رسول نے بڑی اچھی تربیت بھی اور نصیحت بھی اور وصیت بھی فرما دی ہے. والدین کی نافرمانی کرنے والا. اچھا یہاں پر ایک بات اور بیان کر دوں اس حدیث کی تشریح میں. والدین کی نافرمانی کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، نیچر ہے انسان کی، کبھی کبھی اونچا بول ہی جاتے ہیں. کوئی بات ان کی بری لگی، غلط بات تھی، غلط بات پر آپ نے ذرا بیہیو سخت کر دیا. یہ سختی سے آپ کا رویہ اگر ہو گیا اور یہ کبھی کبھی ہوا اللہ بخشے گا، یہ کبھی کبھی ہوا اور پھر اس پر آپ کو شرمندگی بھی تھی، کسی نہ کسی دن ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے کبھی نہ کبھی اس رات کے علاوہ بھی معافی مانگی، تو اس کا مطلب آپ عادی مجرم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم عادی مجرم ہیں، یہ ہم سے کبھی کبھی گناہ ہو گیا تو اللہ اس زمرے میں رکھ کر مجھے اور آپ کو اس رات بخش دے گا. لیکن اس بندے کو، اس بیٹے کو، اس اولاد کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جو جان بوجھ کر ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن میں، ہر بات میں اپنے والدین کو جان بوجھ کر لوگوں کی نگاہوں میں گرائے، یا انہیں تو کرے، یا انہیں برا بلا کہے، یا گالیاں دے، یا یہ جملہ بولے ابا جی آپ نے میرے لیے آج تک کیا ہی کیا. یہ جملہ بھی علماء کہتے ہیں یہ بے ادبی کا جملہ ہے کہ بیٹا کبھی باپ کو یہ بول دے کہ والد صاحب آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. مطلب کہ اگر باپ نے جائیداد نہیں چھوڑی اس کے لیے، کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑا، کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی، اور اسے ایک دن دکھ چڑھ گیا دنیا کا مال نہ ملنے پر، اور وہ کہہ دے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا، اور اس باتوں کا اگر وہ عادی مجرم ہے، میرے اور آپ کے پیارے رسول نے فرمایا اللہ بالکل اس رات بخشش نہیں کرے گا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑے مزے کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا بغض رکھنے والے کو اس رات معافی نہیں ملتی. بغض رکھنا، بغض رکھنا کیا ہے؟ بغض رکھنا یہ ہے کہ بھائی فلاں میرے سے آگے نہ جائے، میں لوگوں کی نگاہ میں اسے نیچا کروں گا اور اپنے نمبر بنوا لوں گا. نفرت کرنے والا، رشتہ داروں کو دیکھنے والا، اس کے بیٹے پڑھ گئے ہیں، نہیں 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 بالکل نہ پڑھے، میں تو بیچ میں خرابت کروں گا. رشتہ داروں کا فلاں گھر میں رشتہ آ گیا، جس گھر کا رشتہ آیا بڑے امیر لوگ ہیں، اونچی وہاں پر ہمارے رشتہ دار نہ جائے، میری بچی چلی جائے. یہ بغض ہے، یہ نفرت ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر تو اس کی طبیعت میں یہ پکا پکا پایا جاتا ہے کبھی بخشش نہیں ملے گی. یہ پکے عادی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. بغض رکھنے سے ہمیں نفرت کرنی ہے، نہ کہ بغض رکھنا ہے. تیسری بات ہوگی، دہراتے ہیں، پہلی کون سی تھی؟ کس کو نہیں بخشے گا؟ مشرک کو. دوسرا والدین کی نافرمانی. یہ بچے بڑے غور سے سنیں یہ بات، والدین کی نافرمانی پر عادت کبھی نہیں بنانی. اگر عادت بن گئی اور انتظار کیا شب برات آئے گی یا عید کی رات آئے گی تو بخشش مانگوں گا، اللہ نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے اور ہمارے رسول کی ہر بات سچی ہے، وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور تیسرا بغض رکھنے والے کو. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بڑے مزے کی بات ہے، یہ میں نے اور آپ نے بڑے گریبان کو کھول کے سوچنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا قاطعون، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کو اس رات کبھی معافی نہیں ملتی. جو اپنے والدین کو، جو اپنے رشتہ داروں کو تھوڑی تھوڑی بات پر بولے بس یہ آپ سے میرا گینا مرنا ختم، آپ نے ادھار پیسے نہیں مجھے دیے ختم، یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ختم. بچوں کو منع کرے پھپھو کے گھر میں نہیں جانا، خالہ کے گھر میں نہیں جانا، فلاں بات پر ان کی بات نہیں ماننی. جو اس طرح کے جملے اپنی اولاد کو بھی سکھائے، اولاد کو بھی اس پر پابند کرے اور خود بھی اپنی بہن کا حق مارے. رشتہ داروں سے
لگاتار بد سلوکی کرے، اس رات جتنا معصوم بن کر آ جائے، جتنے مرضی آنسو بہا لے، میرے اور آپ کے پیارے رسول نے فرمایا بخشش نہیں ہوگی، بخشش اس کی نہیں ہوگی۔ رشتہ داروں سے اس طرح کا معاملہ کرنے والا، تکبر کرنے والا، نیکسٹ اس کے بعد کون سا ہے؟ تکبر کرنے والا۔ تکبر کرنے والے کو اس رات کبھی معافی نہیں ملتی۔ جس زمانے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، اس زمانے میں تکبر کی سب سے بڑی علامت پتہ کیا تھی؟ اپنے ٹخنے چھپائے جاتے تھے، یعنی کہ تہہ بند شلوار لمبی کی جاتی تھی، قمیض لمبی کی جاتی تھی، ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قمیض اتنی لمبی کی جاتی تھی، پیچھے سے لوگ پکڑ کر اٹھا کر خادم جایا کرتے تھے۔ اگر آپ کے تکبر کی وجہ سے ٹخنے ننگے نہ ہو سکے، بخشش ہے، لیکن اگر تکبر کے زمرے میں یہ اس زمانے کی بدگمانی تھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تکبر کرنے والا ہے کسی بھی شے پر، اللہ اس رات اسے بخشے گا نہیں جب تک وہ پکی توبہ کر کے آئندہ تکبر سے بچے گا نہیں۔ اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکنڈ لاسٹ بندہ بیان فرمایا، شراب پینے والا۔ شراب پینے والا جو کسی بھی لمحے پر پی جائے اور عادی ہو جائے اور بار بار پیے، کبھی مہندی کے نام پر پیے، کبھی دوستوں کو خوش کرنے کے نام پر پیے، کبھی لوگوں میں اترانے کے لیے، اپنی طاقت کا بہانہ دکھانے کے لیے، بخشش نہیں ملے گی جب تک اس شراب سے نفرت اتنی پکی نہ کرے کہ جس دن معافی مانگ رہا ہے اس کے بعد ساری زندگی مرتے دم تک نہ پیے۔ اگر پھر پیتا ہے اس کا مطلب عادی ہے، رسول اللہ نے فرمایا بخشش نہیں۔ لاسٹ اور آخری بندہ، اس بارے میں بھی میں نے اور آپ نے بڑے غور سے سوچنا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس گناہ کی طرف بہت زیادہ جا رہا ہے، زنا، بدفعلی کرنا، زنا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی۔ دوستان مکرم، اگر ہم معافی لینے آئے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں، اگر ہم میں کوئی ایسا ہے تو آج کی رات ہمیں ان چیزوں کو ترک کر کے معافی مانگنی ہے، تب اللہ معافی عطا فرمائیں گے۔ اور آج کی رات اللہ رب العزت نے ہمارے نصیب میں فرمائی، اس میں تنہائی کی عبادت بھی کرے، اس میں نوافل کی کثرت کرے، اس میں ذکر اذکار کی کثرت کرے۔ جتنی تنہائی میں کریں گے اللہ رب العزت اتنا پسند فرمائے گا۔ یہ جو محفل آج کل سجائی جاتی ہے، ہمارے لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو علماء یہاں پر آ کر آپ کی تربیت کر جاتے ہیں۔ جس طرح بھی آپ کے بچے بیٹھے ہیں کہ میں نے صدقہ جاریہ کا کام کیا، آنے سے پہلے میں نے باقاعدہ جملے بولے، میرے والد محترم، دادا جی، پردادا جی، میری دادی، نانا نانی، ان باتوں کا ثواب سارا اللہ ان کو عطا فرمائے۔ تو اس ضمن میں ان بچوں کی ٹریننگ کی ہے، انہیں ٹریننگ کے لیے مسجد میں بھیجا کرے، وما علینا الا البلاغ۔